السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال۔ آپ تمام حضرات نے بعض دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی شخص کا، اپنے بڑے قریب کا کسی شخص کا نام بھول جاتے ہیں، مقام بھول جاتے ہیں، پتہ بھول جاتے ہیں، یا اس طریقے کی سچویشن آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ یا کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں، ہم اتنا اپنے حافظے کو امپروو نہیں کر پا رہے۔ تو دوستوں، یہی اگر آپ کی مینٹل کیپیبلٹی کو اور آپ کی میموری سسٹم کو اگر آپ اس کی امپرومنٹ چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، دماغ جو ہے وہ بھی ہمارے اور دیگر جو جس طریقے سے ہمارے مسلز ہیں اسی کی طرح سے ہے، اور اس کو ایکسرسائز کر کے اور ڈیولپ کر کے جو ہے ایک امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اور میموری کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایک سپر ہیومن ایک ہو، یا ایک اسپیشل لوگ ہوں، یا بلیسڈ لوگ ہوں، یا جو یہ کہیں کہ جی ان کی میموری۔ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں ایسے بہت سارے لوگوں کو، ایسے بہت سے باسز کو بڑا کامیاب و کامران دیکھا ہے کہ جن کی ایک ایلیفنٹ میموری ہوتی تھی، اور وہ ایک صحیح مقام اور صحیح جگہ اور صحیح ایک سچویشن میں ان کو وہ چیز آ جاتی تھی اور یاد آ جاتی تھی، اور انہوں نے زندگی میں اس کو بہت زیادہ گرو کیا۔ دوستوں، آج چھوٹی سی ایک رپورٹ میرے ہاتھ لگی ہے۔ ایک صاحب ہوتے ہیں، جم کوئک نام ہے ان کا۔ کوئک جو ہے وہ کیو والا نہیں ہے، JIM ہے، KWIK کوئک ہے، اور یہ بہت بڑے ٹرینر ہیں، اور یہ میموری پہ کام کرتے ہیں جو انسان کی، اور یہ خود بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، اور اس کی بہت ہی ایک ونڈرفل قسم کی میموری ہے۔ اس کی کچھ رپورٹ، اس کی کچھ بلاگ، اس کی کچھ تحریر اور تقریر اور ان تمام چیزوں کو ملا کے ایک میں نے اپنی لے مین زبان میں کوشش یہ کی ہے کہ 7-8 پوائنٹ میں آپ کو یہ چیز میں آج بتاؤں اس کو۔ تو دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اچھی یا بری میموری کبھی جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کی نہ کوئی پیدائشی خوبی ہے۔ یادداشت صرف ایک ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ، یعنی تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی یادداشت کو بہتر انداز میں ترتیب دینا شروع کر دیں اور آپ کے سامنے اس کے کمالات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے اس کو میموری کو ریکال کر کے یا ریبرش کر کے اپنی میموری کو آپ لے کے آ سکتے ہیں، کارکردگی کو۔ شاید بس آپ کو اتنی ہے کہ جو آج 7-8 پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ اس پہ سختی سے عمل کریں، اور آج سے نہیں بلکہ ابھی سے اس ویڈیو کو پاز کر کے اور ان پوائنٹس کو نوٹ کریں اور اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، اور خود یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، کہ انشاءاللہ آپ کی مینٹل کیپیبلٹی اور آپ کی میموری جو ہے بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی۔ تو دوستوں، پہلا اس کا پوائنٹ ہے کہ دماغ کو بہتر غذا کی فراہمی۔ دوستوں، کچھ غذائیں ہمارے جسم کے مخصوص حصوں کے لیے بہت مفید اور معاون ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم لوگوں کو گاجروں کے بارے میں ہے کہ یہ آنکھوں کے اور ہماری جو ہے بینائی کے لیے، ہمارے جگر کے لیے یہ بہت تقویت دیتی ہے۔ دوستوں، اس طرح کی خاص غذائیں ہیں جن کو کھا کر ہم اپنے دماغ کو تقویت پہنچا کر اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں جو ہے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان غذاؤں میں سبز ناشپاتی ہے، بروکلی ہے، جامن ہے، اور ناریل کا تیل ہے، اور انڈے اور پتوں والی سبزیاں اور مچھلی، اور خاص کر سالمن مچھلی، اور ڈرائی فروٹ میں اخروٹ جو ہے دماغ کی بہتر کارکردگی کے لیے بہت ہی ایک افیکٹو ٹول ثابت ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایسی غذائیں جن میں وائٹامن ڈی کی اور اومیگا 3 کی مقدار زیادہ ہو، اس کے کھانے سے انشاءاللہ آپ کی میموری بھی اور آپ کی دماغ کی جو حافظہ اور مینٹل کیپیبلٹی ہے وہ جو ہے بڑھے گی، اور دماغ کی کارکردگی کو بھی اس سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انہی کی وجہ سے دماغ کو چیزیں یاد کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ منفی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ہم تمام انسانوں کا ذہن قدرتی طور پر منفی چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عام طور سے ایک مت ہے یا ایک ڈیلیما ہے ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں منفی خیالات اور سوچیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر دم تنگ کرتی رہتی ہیں، بلکہ ذہن ان کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ مثبت پازیٹیو کرنے کے لیے باقاعدہ محنت اور ریاضت اس کو کرنی پڑتی ہے۔ یعنی پازیٹیوٹی کی طرف آنے کے لیے باقاعدہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کے مائنڈ کو، اور آپ کی جو منفی خود کلامی، یعنی خود سے جب آپ سوچتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اور بری سوچیں ذہنی قابلیت کو کمزور اور بہت ہی لمیٹڈ کر دیتی ہیں، اور اس سے آپ کی یادداشت پر بہت ہی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ آپ حضرات اس بات کا خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی افراد جو کہ ہر وقت گلے شکوے، رونا دھونا، تنقید اور خود کو کمزور اور برا سمجھتے ہیں، ان کی لو اسٹیم بڑی جو ہے جن کی بہت ہی لو ہوتی ہے، ان کی ذہنی کارکردگی بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی ڈم پڑتی جاتی ہے، معدوم ہوتی جاتی ہے، جبکہ
مثبت سوچ رکھنے والے افراد کے ذہن ہمیشہ زرخیز ہوتے ہیں۔ دوستوں یہ ایک آزمایا ہوا ایک نسخہ ہے اسی طریقے سے۔ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے ورزش یا ایکسرسائز کے بارے میں۔ جو ریسرچر ہیں اور جو ہمارے ایکسپیرینس جو ہوئے ہیں، جو ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ورزش کرنے والے افراد ذہنی آزمائشوں میں ان افراد سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں جو کسی بھی طور پر جسمانی مشقت جو کوئی بھی طرح کی جسمانی مشقت نہیں کرتے اور لیٹے رہتے ہیں، اور ایک لیتھارجک وے آف لائف اسٹائل ان کا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے باقاعدگی سے ہلکی پھلکی ورزش کرنے سے آپ کے ذہن اور یادداشت پر بے حد مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستوں میرا فورتھ پوائنٹ ہے کہ مثبت سوچ والوں کی سنگت، یعنی مثبت سوچ والے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی بیٹھک ہے، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں۔ دوستوں یہ ایک بے حد اہم نکتہ ہے۔ ہم دراصل ان 5 لوگوں کا اوسط بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے۔ خود کو شکست خوردہ، منفی اور نالائق لوگوں کے ساتھ رکھنے سے آپ شدید قسم کا نقصان اپنی زندگی میں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو مثبت سوچ کے حامل افراد اور ان لوگوں کے درمیان رکھیں جو آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مددگار کریں، آپ کو بوسٹ اپ کریں، آپ کو بار بار اپریشیٹ کریں۔ ایسے 5 لوگ جن کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم بتاتے ہیں دوستوں، وہ جو ہے آپ جس طریقے کے وہ لوگ ہوتے ہیں آپ اسی طریقے سے کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اور میرا 5واں پوائنٹ جم کوئک کی جو بلاگ ہیں یا ان کی ریسرچ پر وہ کہتے ہیں، مطلب اس کو جو میں اپنی زبان میں لیمن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارا دماغ اس وقت بہتر انداز میں کام کرتا ہے جب اسے صاف ستھرا ماحول میسر ہو۔ اپنے ارد گرد کام کی جگہ پر گندگی کبھی بھی اکٹھی نہ ہونے دیں، نہ کوئی ایسا میس اپ ہو، نہ کوئی ایک بے ترتیبی ہو، خاص کر اپنے آفیشیل ڈیسک پہ اور جس جگہ پہ آپ اس طریقے سے کریٹیو یا دوسرے کام کرتے ہیں اس کے اطراف میں کوئی فالتو چیز نہ ہو، گندگی نہ ہو، اور اپنے کام کرنے والی جگہ کو اور آس پاس کی جگہ کو ترتیب سے رکھیں۔ بہت ہی ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک اچھی ترتیب سے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ صفائی اور ترتیب ہمارے دماغ کے لیے ذہنی اعمال زیادہ توجہ اور مؤثر انداز میں سر انجام دینے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوستوں اندازہ لگائیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے صفائی نصف ایمان قرار دیا تھا۔ یہ خاص طور سے یہ پوائنٹ کارپوریٹ سائٹ کے ان لوگوں کے لیے کہ جو تمام ایک بکھری ہوئی میز پہ جو ہے ان کی فائلوں کا ڈھیر ہے، ان کی پینڈنگ ورک، ان کی چیزیں، ان کی اسٹیشنری، ان کی اکوپمنٹ، یہ تمام چیزیں، اس کا ذہنی طور سے بڑا اثر پڑتا ہے اور حافظے پہ، اور یہ ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے جس کو سم اپ کر کے میں نے بڑے ایک چھوٹے اس پہ کیا، لہٰذا اس سے اوائڈ کریں۔ میرا 6واں پوائنٹ ہے کہ ساؤنڈ سلیپ ہے کہ اپنی نیند کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ ایک صحت مند دماغ اور جسم کے لیے نیند سے اچھی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک وقت پہ سونا، ایک ہی وقت پر جاگنا ہمارے ذہن کو اپنی تھکان دور کرنے اور یادداشت کو پختہ کرنے میں بے حد اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نسخہ کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز والا جو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آپ سوئیں، ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اٹھیں، اور یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے۔ اور نیند کا خاص خیال نہ رکھنے سے وقت کے ساتھ ساتھ یادداشت اور ذہنی کارکردگی پر منفی اثرات، یعنی کہ جس طریقے سے آپ کا یہ شیڈول آؤٹ ہوگا، آپ کی جو ہے میموری سسٹم پہ بھی آپ کی مینٹل کیپیبلٹی پر ڈکلائن آتا رہے گا۔ جو دوستوں میرا 7واں پوائنٹ ہے کہ نئی باتیں اور نئی چیزیں سیکھیں۔ ریسرچ نے دوستوں یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ جب تک آپ نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں آپ کا ذہن توانا اور جوان اور ایکٹیو رہتا ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق وہ ننس جو آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں جو اس طریقے سے اپنے آپ کو وہ والنٹیئر کرتی ہیں ننس، جو کہ اپنی عمر کے 80 اور 90 سال گزارنے کے بعد بھی ایک صحت مند اور متحرک یعنی ایکٹیو زندگی گزار رہی تھیں، تو ان کی اس قابل رشک صحت کا ذہنی صحت کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام عمر کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی ہیں۔ ایج از ناٹ کہ کوئی میٹر نہیں ہے، جسٹ نمبر ہے۔ تو انہوں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا کہ میری ایج 80 ہو گئی ہے، 90 ہو گئی ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کی، اور پتہ ہی چلا ریسرچ سے کہ ان کی ذہنی کارکردگی، ان کی میمورائزیشن کی جو پاور ہے بڑی ایکسیلنٹ ہے۔ دوستوں میرا 8واں پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ، سٹریسز، ٹینشن، ڈپریشن سے بچائیں۔ دوستوں ہمارا ذہن کبھی بھی ذہنی دباؤ کی وجہ سے بہتر کارکردگی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دکھا ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت فکر مند رہنا، سوچوں میں غرق رہنا اور ہر چیز کے بارے میں پریشان ہونا ہمارے ذہن کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ بھی ہماری یادداشت کو بے حد کمزور سے کمزور کر دیتا ہے، اور ہمیں موقع پر ضرورت کی جو عام سی چیزیں ہیں، جو بالکل ایک کامن سی چیزیں وہ بھی یاد نہیں رہتی، اور ہماری کارکردگی دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا اپنے ذہن کو بے جا خوف سے آزاد رکھیں تاکہ اس کی توانائی ضائع نہ ہو سکے،
اور اسے یادداشت کو تازہ رکھنے میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ دوستو جو جم کوئک کی جو سب سے اچھی بات تھی، جو اس پوری ویڈیو کا ایک سم اپ ہے، وہی کہتا ہے کہ ہمارا دماغ بھی ایک مسلز کی طرح ہے، ایک خلیے کی طرح ہے، اور مناسب محنت اور خیال رکھنے سے ہم اسے بہتر کارکردگی میں اس کی اضافہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی کارکردگی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ صحت مند اور توانا دماغ اچھی یادداشت کا بھی خاص ایک جو ہے ضامن ہوتا ہے، اور ایک اچھی یادداشت آپ کو زندگی میں کامیابی اور کامرانی سے لازمی طور سے جو ہے ہمکنار کرے گی۔ تو دوستو آج کا ویڈیو کا یہی تھا، اور یہ میرے گارنٹیڈ جو میرے یہ پوائنٹ ہے، انشاءاللہ آپ ان 8 پوائنٹ پہ عمل کریں، اور آج سے نہیں بلکہ ابھی سے وہ کریں، اور آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو بھولنے کی عادت ہے، جو آپ کو چیزوں کے نام بھول جاتے ہیں، لوگوں کے نام بھولتے ہیں کہ کہیں دیکھا ہے یار مجھے یاد نہیں ہے، نام یاد آ رہا ہے، شکل یاد آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، مقام یاد آ رہا ہے، لیکن پراپرلی یہ نہیں یاد آ رہا، وہ نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے آپ کی مینٹل کیپیبلٹی میں انشاءاللہ اس کا بہت اضافہ ہوگا۔ اور آپ تمام حضرات کے شکریہ کہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے، آل کریڈٹ گوز ٹو یو گائز۔ تو آپ کا تعاون مجھے اسی طریقے سے ریکوائرڈ ہوگا کہ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، لائک اور کمنٹس میں جو ہے ضرور اس میں میری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کمنٹ دیں۔ اپنا اور دوستوں اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، کوشش کریں گے دوسرے بھی آپ کی وجہ سے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، گاڈ بلیس یو۔